بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے فاقے کا روزہ۔ فاقے کا روزہ جس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کی مکمل مشق ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سوالات کے جوابات ہوں گے، الفاظ و محاورات کے جملے، عبارت کی تشریح، محاورات کے جملے یہ الگ سے ایک سوال ہے، اور MCQs۔ آج یہ عنوانات ہم مکمل حل کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ فاقے کا روزہ کتاب سے لیا گیا اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آج اس کی مکمل مشق ہم سیکھیں گے۔ وہ طلبہ یا وہ دوست جو میرے چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل اردو کلاس وتھ خرم سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بآسانی وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے۔ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ جز الف، نتھن خان کے گانے سے اکتا کر اماں حضرت نے کیا حکم صادر فرمایا یا کیا حکم دیا؟ جواب ہے، نتھن خان کے گانے سے اکتا کر اماں حضرت نے حکم صادر فرمایا کہ جب تک رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے تب تک گانے بجانے کی محفلیں بند کر دیں۔ بڑھتے ہیں جز بے کی طرف۔ جز بے، مصاحب نے مرزا صاحب کو کیا مشورہ دیا؟ جواب ہے، مصاحب نے مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ حضور پریشانی کی کیا بات ہے؟ شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد میں تشریف لے چلا کیجئے، عجب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ آدمی طرح طرح کے جم گھٹے دیکھنے میں آئیں گے۔ یہ تھا سوال نمبر 1 کا جز بے۔ بڑھتے ہیں جز جیم کی طرف۔ جز جیم، کل جدید لذیذ سے کیا مراد ہے؟ کل جدید لذیذ سے مراد ہے کہ ہر نئی چیز خوبصورت اور دلکش نظر آتی ہے۔ یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جب آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں وہ آپ کو خوبصورت بھی لگتی ہے اور آپ کے دل کو بھاتی ہے۔ جب بار بار دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس کی وقت آپ کے دل سے جاتی رہتی ہے، تو پھر وہ آپ کو مزہ نہیں دیتی۔ یہ تھا جز جیم۔ جز دال ہے، رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں کیا سما تھا؟ جواب ہے، رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں محل سلطانی سے، مطلب کہ بادشاہوں کے محل سے، اور شہر کے دوسرے امراء کے گھروں سے، امراء مطلب امیر کی جمع یا امیروں کے گھر سے، سینکڑوں خوان افطاری کے آتے تھے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ریشمی رنگ برنگ خواں پوش مطلب کہ خواں کہتے ہیں جو ایک تھال ہوتا ہے جس پر مختلف کھانے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، عام طور پر ہم ڈش کہہ لیں، ٹھیک ہے، خواں پوش، اس پر وہ کپڑا جو اس ڈش پر ڈالا جاتا تھا، اور ان پر مکیشی جھالریں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہو جاتی تھی۔ آرائش مطلب کہ ان کی خوبصورتی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جز دال۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز ہے، مرزا صاحب کو کیا بات اچھی لگی کہ وہ باقاعدہ مسجد جانے لگے یا آنے لگے؟ جواب ہے، مرزا صاحب نے جامع مسجد پہنچ کر عجب عالم دیکھا۔
جگہ جگہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے، حلقہ مطلب گروپ بنائے بیٹھے تھے یا گروہ کی شکل میں بیٹھے تھے۔ کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں تو کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے تو کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہے، کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہیں۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا، اس لیے وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے۔ جز واو، غدر کی تباہی کے شاہی خاندان پر کیا اثرات بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے، غدر کی تباہی کے شاہی خاندان پر اثرات بیان کیجیے کہ ان پر کیا اثر ہوا، کس طرح وہ متاثر ہوئے غدر کی تباہی سے۔ جو سب سے زیادہ جو اثر ہوا یا متاثر ہوا ہے وہ شاہی خاندان ہی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، غدر میں جو جنگ آزادی تھی اس میں جو شاہی خاندان بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ جواب ہے، غدر کی تباہی سے سب سے زیادہ شاہی خاندان متاثر ہوا۔ شہنشاہ وقت کو قید کر لیا گیا۔ شہنشاہ وقت مطلب بہادر شاہ ظفر۔ ٹھیک ہے، بہادر شاہ ظفر جو مغل بادشاہ کے آخری چشم و چراغ تھے، جنہیں انگریزوں نے قید کر لیا اور انہیں قید کر کے رنگون بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، شہزادوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، رؤسا اور امراء کو پھانسیاں دے دی گئیں، دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد قلعے کو برباد کر دیا گیا، عالی شان محلات میں رہنے والی بیگمات ماما گیری کرنے لگیں اور مسلمانوں کی شان و شوکت جاتی رہی۔ ماما گیری کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تھے سوالات کے جوابات۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے زنان خانہ۔ اکثر محلوں میں زنان خانے ہوا کرتے تھے جہاں صرف اور صرف عورتیں ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، صرف وہاں پر مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف وہاں پر عورتیں ہی ہوا کرتی تھی۔ مغموم، جو لوگ اپنا غم کسی پر افشاں نہیں کرتے مگر وہ دل ہی دل میں ضرور مغموم ہوتے ہیں۔ عجب بہار ہونا، عید کے دن جب بچے گلیوں میں نئے رنگ برنگ کپڑے پہن کر آتے ہیں تو عجب بہار کا سما ہوتا ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ پرتکلف دعوت جس میں اچھا خاصا کھانے کا اہتمام کیا گیا ہو۔ حاجی صاحب کے لیے ایک مکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں قسم قسم کے طعام ہوں۔ اب یہ جاری ہیں الفاظ و محاورات کے جملے۔ زیر و زبر ہونا مطلب کہ تباہ و برباد ہو جانا، یہ محاورہ ہے۔ غدر کے بعد دہلی زیر و زبر ہو گئی۔ اگلا لفظ ہے ماما گیری۔ افشاں نے بتایا کہ اس کی بڑی بہن امیروں کے گھر میں ماما گیری کر کے اس کے اسکول کی فیس ادا کرتی ہے۔ دلاسا دینا، کرکٹ میچ کا فائنل ہارنے پر جب پوری ٹیم دکھی ہو رہی تھی تو کپتان نے اپنی ٹیم کو دلاسا دیا۔ مقدر ہونا، اب یہاں پر مقدر مطلب کہ انسان کی طبیعت پر گراں گزرنا۔ ٹھیک ہے، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ پڑنے سے میری طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، کہ میری طبیعت پر یہ چیز گراں گزرتی ہے۔ یہ تھے الفاظ و محاورات کے جملے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے۔ درج ذیل اقتباسات کی وضاحت کیجیے۔ اب اس سوال میں صرف جو جملے ہیں یا اقتباسات ہیں
ان کی وضاحت مانگ رہا ہے، نہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ حوالہ دیجئے، اور نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاق و سباق لکھیے۔ مگر میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا سوال امتحان میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے وہ سوالات کے جوابات یا حوالہ یا سیاق و سباق آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اقتباس الف ہے، تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے، دو تاجوروں کو ٹھوکریں مارتے تھے۔ تاجوروں مطلب جو تاج پہنتے تھے یا بادشاہ وغیرہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ قسمت نے ان کو بے بس کر دیا ہے، جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ جو بے کس ہوتے ہیں، بے یار و مددگار یا ضرورت مند۔ حوالہ ہے، یہ اقتباس خواجہ حسن نظامی کے مضمون فاقے کا روضہ سے لیا گیا ہے۔ یہ مضمون ان کی تصنیف بیگمات کے آنسو سے ماخوذ ہے۔ یہ تھا اقتباس کا حوالہ۔ سیاق و سباق یہ ہو سکتا ہے، اس مضمون فاقے کا روضہ میں خواجہ حسن نظامی تیموری خاندان کے گھرانے کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حسن نظامی نے تیموری خاندان کے گھرانے کا ذکر کیا ہے، جو غدر سے پہلے نہایت شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ تھے وقت کے، تو شاہانہ زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ غدر کی تباہ کاریوں کے بعد جن کے لیے زمین نہایت تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ پہنچی، جن کے دسترخوان قسم قسم کے طعام سے سجا ہوتا تھا، یا جن کا دسترخوان قسم قسم کے طعام سے سجا ہوتا تھا، اور انہی کے دسترخوان سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، آج وہی دانے دانے کے محتاج ہیں۔ ٹھیک، ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ قسم قسم کے طعام ان کے دسترخوان پر ہوا کرتے تھے، مگر آج وہ خود بے یار و مددگار ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہیں، یا ان کو فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ تھا سیاق و سباق۔ بڑھتے ہیں اس اقتباس کی وضاحت کی طرف۔ اقتباس الف کی وضاحت ہے، اس اقتباس میں اماں حضرت کی دلی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس کے دل کی کیفیت تھی اس وقت یہ بیان کیا گیا ہے، جس میں وہ اپنے پرشکو کا مطلب یہ ہے کہ شان و شوکت والے، ٹھیک ہے، شان و شوکت، پرشکو ماضی کو حسرت آمیز انداز میں یاد کر کے کہتی ہے کہ آج اس بے رحم وقت نے ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جن کے جاہ و جلال سے سلطنتیں لرز جاتی تھی، جو فاتحانہ انداز میں شکست خوردہ تاجوروں کو ٹھوکریں مارتے تھے۔ شکست خوردہ مطلب جو شکست، جنہوں نے شکست کھائی ہوئی ہو یا ہارے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مگر آج یہ عالم بے بسی ہے کہ انہی کے تاجدار در بدر ہیں، اور ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ یہ تھی وضاحت اقتباس الف کی۔ بڑھتے ہیں اقتباس بے کی طرف۔ اقتباس بے، اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی، میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ صدقہ خوری مطلب صدقہ کھانا۔ اس کا حوالہ اور سیاق و سباق جو اقتباس الف کا ہے، وہی اس کا حوالہ اور سیاق و سباق ہے، آپ وہاں سے وہ کاپی کر سکتے ہیں یا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وضاحت ہے، اس اقتباس میں شاہی خاندان کی غیرت اور خودداری کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی غیرت، کتنے غیرت مند اور کتنے خوددار تھے۔ گاؤں کے چودھری کی طرف سے خیرات کا کھانا اور زکوٰۃ کے 5 روپے ملنے پر، ٹھیک ہے، جب چودھری صاحب نے انہیں 5 روپے اور جو کچھ کھانا وغیرہ بھیجا، تو اس وقت کا یہ بیان ہے کہ ملنے پر اماں حضرت نہایت غصہ ہوئیں اور سخت لہجے میں کہا، کیا ہوا اگر آج ہماری بادشاہت اور شان و شوکت نہ رہی، مگر ہماری غیرت اور خودداری یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم خیرات اور زکوٰۃ کا مال
یا کھانا کھائیں. ہماری غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی کا صدقہ دیا ہوا کھائیں. ایسے کھانے سے تو بھوک سے مر جانا بہتر ہے. ہم تیموری خاندان کے چشم و چراغ ہیں. یہ وہ خاندان ہے جو اپنی قوت بازو سے دشمن کو شکست دے کر ان کے خزانوں پر قبضہ کرتا تھا اور اپنی روزی روٹی کا انتظام خود کرتا تھا. کیا ہوا اگر آج ہم بے یار و مددگار، بے بس و لاچار ہیں، مگر ہماری خودداری یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم صدقہ خیرات کا مال کھائیں. یہ تھی اقتباس نمبر بے کی تشریح. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 5 ہے جو آخری سوال ہے اس سبق کا، مگر سوال نمبر 2 بلکہ سوال نمبر 3 جو ایم سی کیو سے وہ میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے، وہ ہم آخری سوال کے طور پر حل کریں گے. سوال نمبر 3، سبق کے کوئی 5 محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. پہلے آپ لوگوں نے وہ محاورات تلاش کرنے ہیں، پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. مگر میں نے یہاں پر یہ 5 محاورات تلاش کیے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کلیجہ منہ کو آنا، غدر کے بعد جو ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھائے گئے ان کا ذکر کرتے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے. کلیجہ منہ کو آنا مطلب نہایت تکلیف پہنچنا یا نہایت تکلیف ہونا. ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا مطلب یہ ہے کہ شرمندگی ہو جانا. ٹھیک ہے، نہایت شرمندہ ہونا کسی کام کی وجہ سے. ابو نے سب کے سامنے جب مجھے ڈانٹا. ٹھیک ہے، ابو نے سب کے سامنے جب مجھے ڈانٹا تو شرم کے مارے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے. ہوائیاں اڑنا مطلب ہکا بکا رہ جانا. ٹھیک ہے. ماسٹر صاحب نے جب یہ سنا کہ اس کا بیٹا چوری کرتے پکڑا گیا ہے تو ماسٹر صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں. تیور بدلنا، انداز بدلنا. ٹھیک ہے. کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے تیور بدلے بدلے سے ہیں. ٹھوکر کھانا مطلب یہ ہے کہ نہایت محنت کرنے کے لیے یا اپنے کام کے لیے انسان کو محنت کرنا، ٹھیک، ادھر سے ادھر جانا. اس نے ملازمت کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں یا کھائیں. یہ تھا سوال نمبر 5 جو محاورات کو اپنے جملوں میں تلاش کرنا تھا. بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف جو ایم سی کیوز ہیں. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. ہندوستان کا دل کہلاتی تھی. درست جواب ہے دہلی. ابو ظفر بادشاہ کے بھائی تھے مرزا سلیم بہادر. لہو و لعب کا مطلب ہے کھیل کود. ٹھیک ہے. رنگ متغیر ہونا کیا ہے؟ محاورہ. انگریزی سرکار نے ماہوار پنشن مقرر کر دی 5 روپے. ٹھیک ہے. یہ تھا آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر مکمل ہوا. امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس ود خرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے. شکریہ.